السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ رسم الخط کے حوالہ سے ہے۔ قرآن مجید کے بعض کلمات ایسے ہیں کہ وہ لکھنے کے انداز، ان کا لکھنے کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے، کچھ زائد حروف بھی لکھے ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے میں وہ حروف نہیں پڑھے جاتے، لکھنے میں وہ لکھے جاتے ہیں۔ مثلا یہ آپ کے سامنے سمودہ ہے، اس کے ساتھ یہ الف ہے اور الف کے اوپر ایک گول سا نشان پڑا ہوا ہے، اور یہ گول نشان یہ ظاہر کرے گا کہ جس حرف کے اوپر یہ ہوگا وہ حرف پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ الف جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سمودہ، سمودا، الف مدہ یعنی کہ کر کے نہیں، الف کو اس کے اندر نہیں پڑھنا ہے بلکہ سمودہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح یہ ملائہی نہیں پڑھنا، اس کو ملائہی، یہ جو زائد ہیں ان کے اوپر یہ انہوں نے یہ نشان سا لگایا ہوا۔ تو وہ کلمات کون سے ہیں دیکھتے ہیں ہم۔ اس کو لکھنے کی صورت یہ ہے ساری، ٹھیک ہے، پڑھنے کی صورت یہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ صحیح اندازہ ہو جائے کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کو افا ان نہیں پڑھیں گے، افا ان، سمودا نہیں، سمود، ملائہی کی بجائے ملائہی کی بجائے ملائہی، پڑھنے میں ایسے ہوگا، لکھنے میں ایسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، وَمَلَئِهِمْ لِتَتْلُوَ، اس کو لِتَتْلُوَ لمبا نہیں کریں گے، وَأَنْ أَتْلُوَ لِيَبْلُوَ وَنَبْلُوَ، اس طرح۔ ٹھیک ہے، لَن نَدْعُوَ ایسے، لِيَغْبُوَ مِئَةٌ، اس کو می یہ جو ہے لمبا کر کے نہیں، نہ الف کا اضافہ کر کے، مِئَةٌ پڑھنے میں ایسے آئے گا، پڑھنے میں ایسے ہوگا، لکھنے میں ایسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، مِئَتَيْنِ ایسے ہوگا، لَأَذْبَحَنَّهُ، ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے ہم اس کو۔ مِن نَبَإٍ نہیں، مِن نَبَإٍ، پڑھنے میں ایسے، لکھنے میں ایسے۔ ایسے ہی لِشَاءٍ نہیں پڑھیں گے ہم اس کو پڑھیں گے لِشَيْءٍ، اس طرح پڑھیں گے۔ قَوَارِيرَ، اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ یبسط، یہ سین پڑی ہوئی ہے چھوٹی سی، تو یہاں ہم اس کلمہ میں سین پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یبسط، یہاں بھی صاد کے اوپر سین پڑی ہے، یہ بھی رسم الخط کے اندر ہے، ہم اس کو بھی صاد کی بجائے سین پڑھیں گے۔ بس قوتن، بس قوتن، اس کے بعد بئس الاسم نہیں پڑھیں گے، بئس الاسم بھی نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ بئس الاسم، بئس الاسم، او یعفو، اس کو او یعفو نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جو بھی کلمات زائد ہیں ان کے اوپر ایک گول سا نشان جو ہے وہ اکثر لکھا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے، یہ گول سے نشانات ہیں یہ والے، یہ زائد حروف کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، رسم الخط میں۔ آگے ہدایات پڑھتے ہیں۔ ہدایت نمبر 1 ہے مندرجہ بالا کلمات کو خوب یاد کروائیں، ٹھیک ہے، تاکہ بچہ ان کلمات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے اور غلطی نہ کرے۔ ہدایت نمبر 2، سورہ دہر میں جو دوسرا قواریرا ہے، اس کا الف وصل میں اور وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں، ہاں جی، یہ دو قواریرا اکٹھے ہیں، یہ سورۃ دہر ہے،
سورۃ الدہر، اور یہ ہے کانت قواریر۔ جب ہم یہاں وقف کریں گے نا تو یہ وقف کی صورت میں الف پڑھا جائے گا اس کا، من فضة وأكواب كانت قواريرا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا قواریرا ہے یہ والا، یہ وقف وصل یعنی کہ وقف میں بھی اور ملا کر پڑھنے میں بھی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا، قواریر من فضة پڑھا جائے گا، قواریر من فضة نہیں۔ لیکن یہ جو ہے یہ وقف میں اس کا الف برقرار رہے گا، لیکن وصل میں بھی الف حذف ہو جائے گا، كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھا جائے گا یہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہدایت نمبر 3 ہے ام هم المسيطرون۔ یہ کلمات اس طرح کا اس کے اوپر بھی صاد کے اوپر سین لکھی ہے اور یہاں بھی صاد کے اوپر سین ہے، 4 کلمات ہیں۔ یہ 2 کلمات ہیں یبسط اور بسطن، ان میں صرف سین پڑھنا ہے، یہ صاد کی آواز نہیں آنی چاہیے، بسطن نہیں، بسطن، اس طرح یبسطو نہیں۔ لیکن یہ جو بھی مسیطر ہے، لست علیہم بمسیطر، اس کے اوپر اس کو خالص صاد کے ساتھ پڑھنا ہے، سین نہیں، اس کے سین کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ جو ہے ام ہم المسیطرون بھی ام ہم المسیطرون، یعنی کہ دونوں طرح ہم پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درج ذیل کلمات میں الف وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جب ہم ان پہ وقف کریں گے تو الف کو برقرار رکھیں گے، الف اس کا پڑھا جائے گا، لیکن جب اس کو وقف وصل کی صورت میں یعنی کہ وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تو الف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آنا، ہاں جی، یہ جو آنا ہے نا، یہ جہاں بھی آئے آنا الگ سے ہو۔ ایک اور کلمات ہیں انا ملا من الغیظ، وہ انا ملا وہ اس کلمہ کا اپنا جو انا ہے، انا یہ انا اس کا مطلب ہوتا ہے میں، تلفظ انا، انا اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ میں، عربی میں اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں، انا۔ جہاں بھی یہ انا کا لفظ آئے گا نا تو آپ نے انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا۔ فقال انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں انا ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، ایسے لیکن هو اللہ، جب ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، لیکن جب وقف کریں گے تو لیکن، ٹھیک ہے، ایسے سلاسل جب وصل میں پڑھنا ہے اور وقف میں سلاسل، ایسے یہ کلمات ہیں الظنون، الظنون، الرسول، وقف کی صورت میں اس طرح، وصل کی صورت میں اس طرح، السبیل، وصل وقف، قواریر، پہلا جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے، پہلا جو ہے سورۃ الدہر کا، اس کو ہم وصل میں ایسے، وقف میں ایسے پڑھیں گے۔ ہدایت نمبر 4، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔